علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی ہم لوگوں نے خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے ایام گزارے۔ ابھی رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، تو جہاں ہم لوگوں نے اپنی دوسری عبادات جیسے روزہ، تراویح، زکوٰۃ اس کو ادا کیا ہے، ایک اور ذمہ داری ہماری بچی ہے، وہ ہے صدقہ فطر کی۔ صدقہ فطر اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک رقم جو ہم نکالتے ہیں، ہر شخص اپنی جانب سے ایک رقم نکالتا ہے، اور وہ رقم غریبوں، یتیموں اور مسکینوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ ان کا حق ہے، ان تک پہنچنا بھی چاہیے، اور ہماری ذمہ داری ہے ان تک پہنچانے کی۔ اس کا مقصد اور سبب یہ ہے، ایک تو جو اعمال ہم لوگوں نے ماہ رمضان میں کیے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقات خیرات کیا ہے، اس کے علاوہ نماز تراویح ہے، اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی ہم لوگوں نے کی ہے جو مالک نصاب ہے۔ تو جس نے جو کچھ کیا ہے، جو نیکیاں کی ہے، اعمال خیر کیے ہیں، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اس کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ادا کرنے سے اگر ہمارے اعمال میں کوئی نقص ہے، خامی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو صدقہ فطر کے ادا کرنے سے وہ کمی دور ہو جاتی ہے، اور ہمارا یہ عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اعمال معلق رہتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان جب تک کہ یہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ادا کرے۔ اس کا وقت عید کی نماز سے پہلے رمضان میں کسی دن بھی ادا کیا جا سکتا ہے، عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے ہی اس کو ادا کر دے، تاکہ ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ رقم جو ہم نکالتے ہیں، یہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں تک اور حاجت مندوں تک پہنچائی جائے، تو یہ رقم ان تک پہنچے، اور وہ لوگ بھی جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے تنگی کے باعث، وہ لوگ اس رقم کو پا کر کے، حاصل کر کے ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اس کے لیے یہ اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو صدقہ فطر عید سے پہلے ضرور ادا کریں۔ اب اس کو ادا کرنے کے لیے آپ چاہے تو ظاہر کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کے ظاہر کر کے ادا کرنے سے دوسروں کو ترغیب ملے گی، اور وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں گے آپ کو دیکھ کر کے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو چھپا کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ اس سے بہتر طریقہ ہے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے دل میں غرور، گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا، اور جس کو آپ دے رہے ہیں، اگر اس کو آپ نے چھپا کر دیا، رقم بھی اس کے پاس اگر پہنچی ہے اور وہ کسی اور کے ذریعے سے پہنچی ہے، تو اس کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، اس کو کوئی احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے اس کی اس حالت کی وجہ سے اس کی مدد کی ہے۔ اس کو آپ تحفتاً بھی پیش کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ اس کو دے جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، جو مستحق ہے۔ تو زکوٰۃ بتا کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے چھپا کر کے ہدیتاً، تحفتاً بھی پیش کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے کو زکوٰۃ کی کچھ رقم دے کر کے
بھیج دیا اور کہا کہ فلاں شخص کو جا کر کے یہ رقم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نصیحت کر دی تھی کہ جب جانا تو میرا سلام مت کہنا ان سے، اور رقم ان کے ہاتھ میں مت دینا، رکھ کر آ جانا۔ تو آپ کے بھانجے نے ویسا ہی کیا جیسا آپ نے کہا تھا، مگر لوٹ کر آنے کے بعد انہوں نے سوال کر لیا اور پوچھا آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا، اور یہ رقم وہاں میں رکھ کر آیا، اور آپ کا سلام بھی میں نے نہیں کہا، مگر اس کا سبب جاننا چاہتا ہوں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ اگر تم میرا سلام پہنچاتے تو اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ رقم زکوٰۃ کی کس نے دی ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اگر تم اس کے ہاتھ میں دیتے تو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا اور تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا، تو یہ میں نہیں چاہتی تھی، اس کو احساس ہو جاتا اس بات کا، اس لیے بہتر طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو اس لیے صدقہ فطر بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے تو اسی انداز میں ادا کرنی چاہیے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ورنہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ آپ چاہو تو اس کو ظاہر کر کے دو اور چاہو تو چھپا کر کے دو، اللہ اس کی جزا بہرحال دونوں صورت میں دے گا، مگر ظاہر کر کے دیتے وقت اس کا خیال رکھے کہ کسی کو آپ دے رہے ہو تو اس کو ہرگز حقیر کمتر نہ جانے، کیونکہ آپ اس کو تو دے رہے ہیں مگر حقیقت میں یہ اللہ کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے، ہم اس کے لیے، اس رب کے لیے دے رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ اخلاص دل میں ہمیشہ رہے، اس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اور کسی کو حقیر نہ سمجھو، خدا کا شکر ادا کرو کہ لینے والا موجود ہے اور تمہاری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، تمہارا صدقہ فطر ادا ہو رہا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ عام طور پر جو مشہور ہے اور معروف ہے وہ ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی غریب ہو یا مالدار ہو گیہوں کی مقدار ہی کی رقم نکالتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس میں سب سے زیادہ مہنگی شے جو تھی وہ گیہوں۔ اس زمانے میں کھجور اتنے مہنگے نہیں ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح منقع جسے آپ کہتے ہیں، کشمش، یہ بھی اتنی مہنگی وہاں نہیں ہوتی تھی، کاجو بادام بھی اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے، سب سے زیادہ قیمت گیہوں کی تھی۔ اس سبب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ گیہوں کی مقدار 2 کلو 45 گرام گیہوں، اتنی رقم آپ ادا کریں، مگر چونکہ اس زمانے میں، آج کے دور میں گیہوں سب سے سستی ہے بمقابل چھوارے کے، بمقابل کاجو بادام کے اور کشمش کے، منقع کے، تو اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہر کوئی مالدار ہو یا غریب ہو گیہوں کی ہی مقدار کی رقم نکالتا ہے۔ تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کی جیسی استطاعت ہو وہ اس کی مناسبت سے رقم نکالے۔ اگر کوئی مالک نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کھجور یا بادام یا کشمش، منقع جسے آپ کہتے ہیں، اس کی مقدار کی رقم نکالے، وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ گیہوں کی۔ اور یہ تو سب سے کمتر ہے، گیہوں کم سے کم گیہوں کی رقم کی ضرور نکالے۔ تو اس میں بھی کوشش یہ کرے کہ جہاں 100 روپے بنتے ہیں، بہتر سے بہتر گیہوں جو آپ کھاتے ہیں گھر میں، اس کی جو رقم بنتی ہے وہ تقریباً 100 روپے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کے نکالے تاکہ ایک بڑی رقم کسی ایک غریب آدمی تک پہنچ جائے۔ آخری مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ یہ رقم کے مستحق جو ہے وہ سب سے زیادہ مسکین، یتیم، غربا، فقراء ہے، حاجت مند ہے، تو یہ رقم انہی تک پہنچے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اور اس دور میں جو کورونا کے پیریڈ چل رہا ہے، کووڈ-19 کا، تو اس وقت میں سارا کاروبار بند ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، سب کے حالات کیا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، جو روز کمانے والے ہیں ان کے حالات اور زیادہ بدتر ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا آج مشکل نہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو آپ جانتے ہو ان تک یہ رقم آپ ضرور پہنچائے، تلاش کریں، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ
خود اپنے رشتہ داروں میں اگر نظر دوڑائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے رشتہ داروں میں ہی بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو مستحق ہے آپ کے اس رقم کے، زکوٰۃ بھی اور صدقہ فطر بھی، اور ان کو بھی ہرگز حقیر سمجھ کر کے، حقارت سے گرا کر کے، نیچی نظر کر کے نہ دے، تحفتاً ہدیتاً ان تک پہنچا دے کسی اور کے حوالے سے، تو یہ زیادہ بہتر عمل ہوگا آپ کے اور ہمارے لیے۔ اور آخری مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو راستے میں جو بھیک مانگتے ہیں، پروفیشنل بھکاری جو ہے، چاہے وہ برقع پہن کے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، ان تک یہ رقم ہرگز نہ پہنچائے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ پیشاور ہوتے ہیں، یہ اس کے مستحق نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو صدقہ فطر یہ واجب ہے، اس کو عید سے پہلے ضرور ادا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔